अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को मैं मज़ीद लिए चलता हूँ और ये कुछ हालतें जो रह गई थी, मतलब इन ज़मीर की जो हालतें थी मुख्तलिफ, इसमें ज़मीर की मुख्तलिफ जो हालतें थी, तो वो जो पहली हालत थी वो हालत मफूली और फिर साथ साथ इसके साथ हालत इजाफ़ी और हालत मतलब ये तीन हालतें यहाँ पे इसका ज़िक्र करते इसका तज़किरा करता हूँ। आप लोग भी इससे इस्तिफ़ादा कीजिएगा ताकि जिन वीडियो से आप लोग ख़ुद इस्तिफ़ादा करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, आप ख़ुद अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी बता सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। बहरहाल यहाँ से आगाज़ करता हूँ हालत फ़ाइली, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। जब ज़मीर की इसकी डिफिनीशन क्या है, सबसे पहले मुझे एक शेर भी पढ़ना चाहिए था कि हमारा हाफिज़ा है हमारा हाफिज़ा है तेरा तेज़ कुछ यादों के बारे में, हमारा हाफिज़ा है तेज़ कुछ यादों के बारे में, ज़रूरी वाक़े भी वरना अक्सर भूल जाते हैं, ज़रूरी वाक़े भी वरना अक्सर भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आगाज़ करता हूँ, डिफिनीशन क्या है। हालत इज़ाफ़ी है और हालत फ़ाइली नॉमिनेटिव केस, जब ज़मीर किसी जुमले में फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो, जब ज़मीर किसी जुमले में फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो तो उसे ज़मीर की फ़ाइली हालत कहते हैं। ज़मीर किसी जुमले में फ़ाइल की जगह, फ़ाइल मतलब ये जो आगाज़ का जो लफ्ज़ होता है, मिसाल के तौर पर अहमद, अहमद बेहतरीन तलब इल्म है, तो अहमद की जगह वो कुछ और लफ्ज़ जब इस्तेमाल किए जाएं तो उसको क्या कहते हैं, यानी फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो तो उसे ज़मीर की फ़ाइली हालत कहते हैं। मसलन आदिल या सलमान बड़ा ज़हीन है, उसने एमए में गोल्ड मेडल हासिल किया था, ये मिसाल है। यानी इन जुमलों में सलमान फ़ाइल है और उसने गोल्ड मेडल हासिल करने का काम किया था। तो यहाँ पे दूसरे मरहले में आदिल की बजाय यानी उसने के अल्फाज आए हैं जो ज़मीर की फ़ाइली हालत है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे यह है कि सलमान तो बड़ा ज़हीन लड़का है या तालिब इल्म है, उसने एमए में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो यहाँ पे सलमान की बजाय सबसे पहले तो उनका नाम आया था, आदिल का नाम आया था, लेकिन आदिल के बाद जो नाम आया है तो वो नाम नहीं आया है। मसलन यहाँ पे सिर्फ वो ज़मीर की जो हालत है वो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। वो क्या है, वो उसने, तो उसने क्या है, ये सलमान की जगह, आदिल की जगह ये दूसरे जुमले में इसका इजाफा किया गया है और इसका इस्तेमाल आया है। बहरहाल दूसरे मरहले में यानी दूसरे जुमले में आदिल की बजाय उसने के अल्फाज आए हैं। उसने मतलब यानी आदिल की बजाय ये अल्फाज आए हैं जो ज़मीर की फ़ाइली हालत हैं, मतलब यानी ये ज़मीर की फ़ाइली हालत है। अच्छा, तो ये यहाँ पे मतलब ये उसकी जो हालतें हैं उसका इजहार किया गया था। तो यहाँ पे मैं मज़ीद भी आप लोगों को बताता चलूँ कि वो बोला उन्होंने खा लिया, वो बोला यानी उसने कुछ कह दिया या उसने कुछ यानी कहने की यानी
کچھ کہنے کی جسارت کی. وہ بولا انہوں نے کھا لیا، تم نے کتاب رکھ دی. ان جملوں میں جن اشخاص کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ فاعل ہے. وہ بولا انہوں نے کھا لیا، تم نے کتاب رکھ دی. ان جملوں میں جن اشخاص کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ فاعل ہیں. وہ فاعل ہیں اس لیے یہ ضمیریں بھی فاعل ہیں اور ان کی حالت فاعلی ہے. ان کی حالت فاعلی ہے. مثلا یہاں پہ محمد احمد بہت نیک ہے، وہ بڑوں کا ادب کرتا ہے یا بڑوں کی عزت کرتا ہے. محمد احمد ایک لڑکا ہے، ایک طالب علم ہے، وہ بہت نیک ہے، وہ بہت نیک ہے اور بہت پاک باز ہے اور متقی ہے، پرہیزگار ہے. تو وہ بڑوں کا ادب کرتا ہے یا عزت کرتا ہے. ان جملوں میں مطلب احمد کی بجائے، نیک کی بجائے آپ پارسا بھی لکھ سکتے ہیں، متقی بھی لکھ سکتے ہیں، پرہیزگار بھی لکھ سکتے ہیں. وہ بڑوں کا ادب کرتا ہے، وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے یا بڑوں کا احترام کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ایک لفظ کو یا ایک جملے کا استعمال کریں گے، باقی جملے بھی آپ خود مطلب بنا سکتے ہیں. ان جملوں میں اس اور وہ ایسی ضمیر ہیں جو کام کرنے والا فاعل محمد احمد کی جگہ آئی ہے. محمد احمد کی جگہ آئی ہے، یہ ضمیر کی فاعلی حالت ہے. ضمیر کی فاعلی مطلب جس میں فعل کا استعمال کیا گیا ہے، کوئی کام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو حالت فاعلی کی مختلف صورت ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم. تو یہ ان کی مطلب کچھ استعمال ہے. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. یہاں پہ واحد کیا ہے؟ وہ یا پھر اس، اور جمع کیا ہے؟ وہ ان یا ان، انہوں نے یا انہوں. پھر ضمیر حاضر کیا ہے؟ واحد حاضر، جمع حاضر. تو یہاں پہ واحد حاضر تو ہے اور جمع حاضر تم یا آپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ضمیر متکلم میں کیا ہے؟ واحد متکلم، جمع متکلم. تو واحد متکلم میں ہے اور جمع متکلم میں کیا ہے؟ وہ ہم ہے. تو مزید بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اور کیا ہے یا کون کون سے جملے استعمال کیے گئے ہیں. تو یہاں پہ حالت مفعولی کیا ہے؟ یہ تو اس کی جو حالت تھی مطلب حالت فاعلی کا ذکر ابھی یہاں تک ختم ہو گیا ہے. اب مزید آپ لوگوں کو میں لیے چلتا ہوں. یہاں پہ جو دوسری حالت ہے وہ کون سی ہے؟ حالت مفعولی ہے. مفعول کو یہاں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹیو کیس. کیس مین حالت اور آبجیکٹیو مطلب مفعولی. جب ضمیر کسی جملے میں مفعول کی جگہ آیا ہو تو اسے ضمیر کی مفعولی حالت کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں یا کہا جا سکتا ہے. جب ضمیر کسی جملے میں مفعول کی جگہ آیا ہو، ضمیر کسی جملے میں مفعول کی جگہ آیا ہو تو اسے ضمیر کی حالت، مفعولی حالت کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے. مثلا کیسے؟ مثلا کیا ہے؟ ملک محمد گھر دیر سے آیا تو ابا جان نے اسے مارا یا ان کی پٹائی کی یا ان کی سرزنش کی یا تعذیب کی. تو اسی وجہ سے ملک محمد گھر دیر سے آیا، ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مطلب وہ گیا ہوا تھا، وہ گپ شپ لگا رہا تھا اور یہ اپنے گھر سے باہر نکل چکا تھا. یا مطلب تقریباً ظاہری بات ہے کہ کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں یا کاپی کے حوالے سے یا کچھ اور چیزوں کے حوالے سے، گائیڈ کے حوالے سے یا کتابوں کے حوالے سے یا جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے وہ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار مجھے تو مطلب میں نے یہ گائیڈ خریدا ہوا تھا اور یہ تو اچھا ہے، بہترین ہے. یا اسی طرح میں یہاں پہ ٹیوشن کے لیے گیا ہوا تھا تو یہ ٹیچر بہت اچھے ٹیچر تھے، یا میں فلاں اکیڈمی میں گیا ہوا تھا. تو بہرحال یہ ساری باتیں لڑکے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں تو یہ وجہ کیا تھی؟ ملک محمد گھر دیر سے آیا. تو گھر دیر سے آیا، کیوں دیر سے آیا؟ وجہ کیا تھی؟ تو ابا جان نے اسے مارا. کیوں مارا؟ کیا وجہ تھی؟ کون سی وجہ تھی؟ جب کوئی ضمیر اپنے فاعل کی بجائے استعمال ہوئی ہے، مطلب کیا ہے؟ ملک محمد گھر دیر سے آیا تو ابا جان نے اسے مارا. تو ہمارے یہاں پہ یہ فعل ہے. ابا جان یہ ان کے والد ہے. تو کیا ہے؟ تو ابا جان نے اسے مارا. یہاں پہ جب کوئی ضمیر اپنے فاعل کی بجائے استعمال ہوئی ہے یا ہوتی ہے، یہ استعمال ہوتی ہے تو اسے ضمیر کی حالت فاعلی کہتے ہیں. مطلب جب ضمیر اپنے فاعل کی بجائے اب فاعل جو جملے کا جو آغاز ہوتا ہے اس کی بجائے کیا ہو، ضمیر کی حالت فاعلی کہتے ہیں. فاعل کی بجائے استعمال ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کی فاعلی حالت کہتے ہیں.
پھر یہاں پہ ان جملوں میں ملک محمد مفعول ہے. ملک محمد کیا ہے؟ مفعول ہے، یعنی اس پہ کام ہو رہا تھا. مفعول مطلب جس پہ کام واقع ہو. مفعول سے مراد وہ شخص جس پر کوئی کام ہوا ہو یا کوئی کام واقع ہو چکا ہو. اس جملے میں ملک محمد کو مار پڑی یا مارا یا مار پڑی. دوسرے جملے میں ضمیر اس سے ملک محمد کی جگہ لایا گیا ہے. یہ ضمیر کی مفعولی حالت ہے. مفعولی مطلب یعنی جس میں مفعول کی کو استعمال کیا گیا تھا اور یہ جملے کی مفعولی حالت ہے. تو مزید کیا ہے؟ مزید تفسیر سے بھی آپ کو آگاہ کرتا چلوں. شہریار نے مجھے برا بھلا کہا. شہریار ایک اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی ہے، ایک فرضی نام ہے. تو شہریار نے مجھے برا بھلا کہا. تمہیں یہ کتاب کس نے دی؟ انہیں پیٹا جائے گا. تو یہاں پہ ہمیں گیند دو. ان جملوں میں مجھے، تو تمہیں یا تجھے، انہیں، ہمیں سب مفعول ہیں. اس لیے ان ضمیروں کی حالت مفعولی کہلاتی ہے. مطلب اس لیے ان ضمیروں کی حالت مفعولی کہلاتی ہے. یعنی حالت مفعولی کی مختلف صورتیں کیا ہیں؟ یہاں پہ بھی مختلف صورتوں کا میں تذکرہ کر چکا ہوں تاکہ آپ اس سے بھی ساتھ ساتھ فائدہ اٹھاتے جائیں. ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں. یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی واحد غائب لکھا ہوا ہے. واحد غائب یا جمع غائب. واحد غائب اور پھر کس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ جمع غائب. یعنی واحد غائب لکھا ہوا ہے، پھر جمع غائب لکھا ہوا ہے. مطلب یعنی ضمیر غائب کی جو یہاں پہ جو دو صورتیں ہیں، واحد غائب، جمع غائب. ضمیر حاضر تو یہاں پہ واحد حاضر، جمع حاضر. ضمیر متکلم یہاں پہ واحد متکلم، جمع متکلم. تو یہاں پہ واحد غائب، جمع غائب. یعنی واحد غائب کیا ہے؟ اس سے یا اس کو. یہاں پہ جمع غائب کیا ہے؟ انہیں یا ان کو. یہاں پہ واحد حاضر، جمع حاضر. تو واحد حاضر تجھے یا تجھ کو. یہاں پہ جمع حاضر تمہیں، تم کو، آپ کو. یہاں اس کے ساتھ ضمیر متکلم میں یعنی واحد متکلم، جمع متکلم. تو واحد متکلم میں مجھے یا مجھ کو، اور پھر جمع متکلم میں ہمیں یا ہم کو. تو یہ یہاں پہ یعنی یہ جو ضمیر غائب ہے، یعنی یا اس کے حوالے سے ضمیر حاضر ہے یا ضمیر متکلم ہے. تو یہاں پہ جو یعنی حالت مفعولی تھی، تو اس قسم کو بھی میں یہاں پہ الحمدللہ وائنڈ اپ کر چکا ہوں. ابھی تھرڈ جو حالت ہے اس کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ حالت اضافی ہے. اور حالت اضافی کو انگلش میں پوسیسو کیس کہتے ہیں. یہاں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب کوئی ضمیر کسی شخصیت یا چیز کا تعلق کسی اسم سے ظاہر کرے. جب کوئی ضمیر کسی شخصیت یا چیز کا تعلق کسی اسم سے ظاہر کرے تو اس سے ضمیر کی حالت اضافی کہتے ہیں. یعنی جب کوئی ضمیر کسی شخصیت یا چیز کا تعلق کسی اسم سے ظاہر کرے. جب کوئی شخصیت، ضمیر کسی شخصیت یا چیز کا تعلق، چیز مطلب یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی اسم سے ظاہر کرے تو اسے ضمیر کی حالت اضافی کہتے ہیں. اضافی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اضافہ مطلب اس میں کوئی اضافہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حالت اضافی. حالت کو کہتے ہیں پوزیشن جس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ مطلب یعنی مثلا اس کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مشال نہایت ذہین طالب علم ہے، اس کا حافظہ بہت اچھا ہے. یہاں پہ دوسری مثال، ندیم تمہارے والد صاحب ہمیں بیمار پڑے تھے یا بیمار تھے، اب ان کی طبیعت کیسی ہے یا اب ان کا مزاج کیسا ہے. تو ان جملوں میں اس کا اور ان کی ایسی ضمیریں ہیں یا ازمار ہیں جو اپنے مرجع مشال اور ندیم سے اپنا تعلق ظاہر کر رہی ہیں. مرجع مطلب یعنی رجاعت کو کہتے ہیں، یعنی واپسی کو کہتے ہیں. جو جگہ جہاں سے یعنی جہاں پہ ان کا استعمال کیا گیا تھا، یعنی یہ ضمیر کی حالت اضافی ہے. ضمیر کی حالت یعنی ضمیر کسے کہتے ہیں آپ کو تو میں بتا چکا ہوں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں. اور پھر یہاں پہ مطلب یعنی ان کی یہ ضمیر کی حالت اضافی ہے. یہاں پہ وہ جو تیسری مثال ہے وہ کون سی ہے؟ حیان نے کہا یا سلمان نے کہا میرا بھائی، یا ارمغان نے کہا، ارسلان نے کہا میرا بھائی بازار گیا ہے. اس جملے میں میرا ضمیر کی حالت اضافی ہے. مطلب یعنی یہاں پہ اس جملے میں میرا ضمیر کی حالت اضافی ہے. میرا کیا ہے؟ مطلب یعنی یہ ضمیر کی حالت اضافی ہے. یعنی ضمیر کی جو حالت ہے تو اس کی حالت میں اضافہ کا باعث بننے والا ہے. مطلب یعنی کیا ہے؟ مزید تفصیل کیا ہے؟ یہاں پہ ڈیفینیشن بھی ہے اس کی. جب ضمیر کسی جملے میں مضاف الیہ کی جگہ آئیں تو اسے ضمیر کی اضافی حالت کہتے ہیں. جب ضمیر کسی جملے میں مضاف الیہ کی جگہ آئے تو اسے ضمیر کی اضافی حالت کے. مضاف کیسے کہتے ہیں؟ مضاف کے معنی ہے یعنی اضافہ ہونا.
इले की जगह आए तो उस ज़मीर की इजाफ़ी हालत कहते हैं। मसलन अरसलान या अरमगान जो दुबई में है, आज उसकी बहन की शादी है। अब ये आपको समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह आपकी समझ में ये बात बैठ जाएगी कि अरसलान जो दुबई में है, आज उसकी बहन की शादी है। तो आपको मज़ीद भी इसी तरह बताता चलूँ ताकि आप इससे मतलब यानी मुकम्मल तौर पे आप इससे इस्तिफ़ादा करें, फ़ायदा उठाएं। फिर आगे क्या है, आगे भी आपको मैं बताता चलूँ। आगे क्या है, आगे यह है कि बाज़ औक़ात दो इसमों के दरमियान एक मामूली सा ताल्लुक़ पाया जाता है। यानी बाज़ औक़ात यानी समटाइम्स क्या है, यानी बाज़ औक़ात दो इसमों के दरमियान एक मामूली सा ताल्लुक़ पाया जाता है। दो इसम यानी जो दो नाम हैं, मसलन अहमद या अरसलान, या इसी तरह अरसलान या अरमगान, तो ये या अरमगान या अरसलान, तो एक मामूली सा ताल्लुक़ पाया जाता है। ताल्लुक़ एक कनेक्शन या इंटर रिलेशन जिसको कहते हैं, तो इस ताल्लुक़ को इजाफ़त कहते हैं। इस ताल्लुक़ को क्या कहते हैं, इजाफ़त कहते हैं। यानी जिस इसम का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए, जिस इसम का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़, और जिस इसम के साथ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मसलन कैसे आप समझेंगे, मतलब यानी कैसे, यानी यहाँ पे जो जुमला आया था, यानी अरसलान दुबई में है और अब उसकी बहन की शादी है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ कि अरसलान कौन है, मतलब यानी अरसलान जो दुबई में है, आज उसकी बहन की शादी है। तो यहाँ पे ये जो हालत है, यहाँ इसका जो इजाफ़ा किया गया है, तो उसकी बहन की शादी है। बहरहाल मज़ीद भी आपको मैं बताता चलूँ कि इस जुमले में यहाँ पे जो उस मुज़ाफ़ और जिस इसम इलैह के साथ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मतलब यानी जिस इसम का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए, इस ताल्लुक़ को इजाफ़त कहते हैं। जिस इसम का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए, जिस इसम का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसे, और जिस इसम के साथ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। इस जुमले में अरसलान मुज़ाफ़ इलैह जबकि बहन मुज़ाफ़ है। मतलब यानी अरसलान क्या है, मुज़ाफ़ इलैह। अरसलान की वजह से यानी ये जुमले का आगाज़ तो किया गया था, लेकिन साथ साथ जो इजाफ़े का बायस बनता है वो क्या है, जबकि बहन मुज़ाफ़ है। बहन मतलब यानी वो इजाफ़ा करता है। एक मिसाल और भी मैं आपको बताता चलूँ, मतलब यानी जब अरसलान का जो यहाँ पे ज़िक्र किया गया है, तो अरसलान के साथ साथ किसी और का ज़िक्र भी किया गया है। सिर्फ अरसलान का तो ज़िक्र यहाँ पे नहीं हुआ है। यानी इसके साथ साथ अगर मैं आपको मज़ीद भी ये बताता चलूँ कि अरसलान यानी ये इसी तरह अहमद बहुत बेहतरीन तल्ब इल्म है, लेकिन उसका भाई भी बेहतरीन है। मतलब यानी यहाँ पे उसका भाई मतलब यानी उसका भाई भी बहुत बेहतरीन तल्ब इल्म है, बहुत अच्छा तालिब इल्म है, बहुत ज़हीन तालिब इल्म है। तो इसका भाई मतलब यानी उस भाई में जो इसका ज़िक्र किया गया है, तो इसी वजह से एक जुमले में तो इसका ज़िक्र किया गया था अहमद का, और दूसरे जुमले में मतलब यानी अहमद के भाई का ज़िक्र किया गया है। तो इसी वजह से जो ज़िक्र किया गया है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये एक इजाफ़ा तो है ही, तो इसी वजह से इसको मुज़ाफ़ कहते हैं। मतलब जिसकी वजह से जुमले में यानी कोई और नाम भी आ जाए तो उसको मुज़ाफ़ कहते हैं। मतलब यानी इजाफ़ा जिसको कहते हैं, जिसको उर्दू में इजाफ़ा भी कहते हैं। मतलब यानी मुज़ाफ़ है, मतलब इजाफ़ा किया गया है। इसकी ज़मीर अपने मरजा को ज़ाहिर कर रही है। मरजा यानी अपनी जगह, वापसी की जगह। यानी फिर क्या है, यानी उसकी फिर क्या है, यानी उसकी से नाम का ताल्लुक़ तो फ़ेल से ज़ाहिर होता है, या इसी तरह यहाँ पे मतलब यानी अरसलान से ज़ाहिर होता है। ये ज़मीर की हालत है, ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत है। मसलन कौन कौन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़मीर की हालत इज़ाफ़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें, हालत इज़ाफ़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें, कौन सी सूरतें, यानी वाहिद ज़ाहिर यानी हालत इज़ाफ़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें, ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर मुतकल्लिम। तो यहाँ पे ज़मीर गायब में कौन सी है, वाहिद गायब है, जमा गायब। यहाँ पे ज़मीर हाज़िर के नीचे वाहिद हाज़िर, जमा हाज़िर। यहाँ पे ज़मीर मुतकल्लिम के नीचे वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो यहाँ पे वाहिद गायब, जमा गायब क्या है, वाहिद गायब यानी उसका, जमा गायब उनका। यहाँ पे फिर क्या है, यानी तीसरा तेरा, तो यहाँ पे तुम्हारा या आपका। यहाँ पे फिर वाहिद मुतकल्लिम क्या है, यानी मेरा, जमा मुतकल्लिम हमारा। यहाँ पे मतलब यानी ज़मीर वाहिद गायब क्या है, उसकी, यानी वाहिद गायब मतलब यानी जो गायब हो उसकी। यहाँ पे जो गायब हो उनकी, यहाँ पे उसकी है, और यहाँ पे उनकी। यहाँ पे वाहिद हाज़िर, जमा हाज़िर, यहाँ पे तेरी, यहाँ पे तुम्हारी या आपकी। यहाँ पे फिर ज़मीर मुतकल्लिम, यहाँ पे मेरी, हमारी। और फिर आगे
اس کے یعنی واحد غائب اس کے اور جمع غائب ان کے، یہاں پہ پھر مطلب یعنی واحد حاضر جمع حاضر، تو تیرے تمہارے آپ کے، پھر یعنی میرے ہمارے. تو اسی طرح یعنی اس کا تو یہاں پہ ذکر ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور باتیں بھی آپ کو عرض کرتا چلوں. کچھ اور باتیں کیا ہیں مطلب یعنی اس کے حوالے سے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں مطلب یعنی تم اور آپ یا تو اور آپ کا استعمال جیسے کیا گیا ہے، یعنی ضمیر حاضر میں تو اور تم کی بجائے آپ کا استعمال زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. مثلا آپ آئیں، آپ بڑے نیک ہیں، لیکن فعل یا صفت میں اس وقت جمع آئے گی جب آپ کی حالت فاعلی ہو. یعنی آپ تعظیماً واحد غائب کے لیے بھی آتا ہے. مثلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ یعنی اشارہ یعنی یہاں پہ یہ صیغہ استعمال کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یا اب حالت اضافی میں واحد مذکر اپنا جمع مذکر میں اپنے اور واحد و جمع مؤنث میں اپنی ہو جاتا ہے. مثلا یہ اپنا گھر ہے، یہ اپنے مکانات ہیں، یہ اپنی گاڑی ہے، وہ اپنی دکانیں ہیں. تو جب کوئی اسم یا ضمیر حالت فاعل یا مفعولی میں ہو تو بجائے اس اسم یا ضمیر کے مقر لانے کے اپنا یا اپنی لاتے ہیں. مثلا تم اپنا کام کرو، ہم اپنی ہی کھال میں مست ہیں، سب اپنی اپنی کوشش کرو. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کا استعمال کیا ہے، یعنی میں کی جگہ انکساری کے لیے ضمیر متکلم میں فدوی بندہ خاکسار، اسی طرح غلام، کم ترین خادم، نیازمند، حقر، خیرخواہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات یعنی کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات میں کے استعمال سے انانیت کی بو آتی ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں کہتے ہیں یار میں یہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں ایک انانیت کی بو آتی ہے. مطلب یعنی وہ خود غرور کے زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ غرور کے زمرے میں لوگ میں کا استعمال نہیں کرتے. میں کا استعمال کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں کی بجائے اس کے بجائے ہم استعمال کرتے ہیں. عام طور پر اخبار نویس لوگ جو ہوتے ہیں، جو اخباریں وغیرہ چھپواتے ہیں، مصنفین یعنی جو اتھر ہوتے ہیں، اور مؤلفین یا جو کتاب کی تعریف کرتے ہیں یعنی جمع کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، تو معاشرے کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے افکار جو خیالات کو جماعت کے افکار و خیالات کی طرح پیش کرتے ہیں. مطلب تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو بجائے میں کے ہم ہی استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، میں کی بجائے وہ ہم کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں بجائے مجھے بھی اس موقع پر استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہم کی بجائے یا ہمیں کی بجائے وہ مجھے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ غرور کا اظہار نہ ہو. اور پھر ساتھ ساتھ جو اعلیٰ جو حکام ہوتے ہیں وہ بھی عموماً یا عام طور پر واحد متکلم کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم نے حکم دیا تھا، ہم نے دیکھا ہے، ہم جائیں گے. تو اسی طرح ان باتوں کا لوگ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، یعنی میں کی بجائے ہم کا لفظ اگر استعمال کریں تو پھر وہ بات مطلب یعنی غور میں نہیں آتی. بہرحال یہاں تک تو آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں انشاءاللہ. آپ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.